السلام ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہو گئی. ایک اور بات بھی سن لیں آخری. تورات میں ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ تورات میں ہے. تورات میں بھی یہ واقعہ ہے. میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، اس تفصیل کا تو یہ موقع نہیں. میرا ارادہ ہے، آپ دعا کریں، میرے ذمہ بھی کسی نے لگایا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، لیکن میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں، اب ہمت نہیں پڑتی مجھ سے اتنی. یہ اس درس کے لیے بھی مجھے پتہ ہے میں نے کتنا وہ کیا. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ مطالعہ عیسائیت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں محفوظ کروا دوں، بڑی کام آئیں گی. آج والوں کو نہ آئے، بعد والوں کو آ جائیں گی، یہاں والوں کو نہ آئے، دور والوں کو آ جائیں گی. ممکن ہے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کوئی نجات کا ذریعہ راستہ بن جائے، ورنہ باقی تو اللہ کا فضل ہے. میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ اہل کتاب کی جو بائبل ہے اس میں ابتدائی جو 5 کتابیں ہیں نا، 5، ان کو وہ تورات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تورات کہتے ہیں. ان میں حضرت ابراہیم کے واقعات موجود ہیں، کچھ اختلاف کے ساتھ. اور یہ یاد رکھیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو خیال، جو احتیاط، جو حفاظت اہل اسلام کے ہاں ہے وہ اہل کتاب کے ہاں نہیں. یہ آپ تجربہ کر لیں، ان کی کتابیں جنہوں نے پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں. ورنہ تو اللہ معاف کرے، وہاں تو کبھی کبھی آدمی بائبل پڑھے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ میں کسی نبی کی سیرت پڑھ رہا ہوں یا کسی، چھوڑیں اب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے علماء نے بائبل کے حوالے سے بھی لکھا ہے. ان علماء نے لکھا ہے، بڑی علمی بات ہے اگر آپ سمجھ سکیں، یہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ بائبل کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے یا پرانی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہن تھیں. کون؟ حضرت سارہ. اس میں جھوٹ نہیں تھا، فرق صرف یہ تھا کہ یہ باپ شریک بہن تھی، مائیں علیحدہ علیحدہ تھی. نہیں سمجھ آئی؟ اور زیادہ سے زیادہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی پھر کیسا نکاح ہوگا. یاد رکھیں، کوئی بات یا کوئی اشکال آپ کے ذہن میں پچھلی شریعتوں کے حوالے سے آئے تو سوچ لیا کریں وہ پچھلی شریعتیں تھیں، یہ شریعت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عین ممکن ہے کہ کچھ بات ان شریعتوں میں جائز ہو، اس شریعت میں منع ہو. یہ عین ممکن ہے ان شریعتوں میں منع ہو، اس شریعت میں جائز ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مفتی امداد اللہ انور صاحب نے قصص الانبیاء کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حقیقی بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا. فرق صرف یہ کیا جاتا تھا صبح والے شام اور شام والے یہ. اچھا میں پوچھتا ہوں، حضور کی شریعت میں جائز ہے؟ نہیں. اعتراض کا حق کسی کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ شریعت آدم تھی، یہ شریعت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عمل اس پر کریں گے یا اس پر کریں گے؟ ہم کہیں گے وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے. عمل ناسخ پر ہوا کرتا ہے، منسوخ پر نہیں ہوتا. دوسری بات، چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتے بتائے ہیں جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ یا ہمیشہ نہیں کر سکتا یا وقتی طور پر نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ان رشتوں میں ایک رشتہ ایسا ہے کہ گر میری اہلیاں ہیں اور ان کی کوئی سگی بہن ہے، میں ایک وقت میں دونوں سے نکاح کر لوں؟ اور بولو تو صحیح، ہو جائے گا کسی اور کا؟ نہیں. یہ شریعت محمد ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، حضرت یعقوب کے نکاح میں بیک وقت 2 سگی بہنیں تھیں. اچھا کوئی کسی کو اعتراض کا حق ہے؟ نہیں. وہ شریعت یعقوب تھی، یہ شریعت محمد ہے. وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے. عمل اس پہ ہوگا، اس پہ اعتراض کا حق نہیں ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ اسی لیے علماء نے لکھا حضرت ابراہیم کی شریعت تھی یہ، ان کی شریعت میں ایسا نکاح جائز تھا، اس لیے کسی کو اعتراض کا حق نہیں. وہ اس لحاظ سے حضرت ابراہیم کی بہن ہی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ نہیں تھی. وہ لوگ غلط سمجھے تو وہ جانے.